میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بھی ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو میں کہ چاچا جی ذرا اٹھ دو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نا دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے. نیک اعمال. حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ. ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں، آپ کو مزہ آئے گا. جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا شیب باندھ دے تو یہ نہیں کھانی. تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار. لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا. مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے. میں ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے کھانے تے؟ فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک کرتے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں جنہیں مرضی کرا لو. بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں. تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں. مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا. کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے؟ کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا. پکا لیں ایک جیسی. سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف. کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے. بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا. یہ لنگر شریف ہے نا، برکت والا امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو ناد خواہ کو نہیں گزرتا. اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے. اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو. جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد میں پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی یا میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں صالح لوگ، یہ لاجپال ہیں. امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے. امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے تھے. کہا حضور آئیں کھائیں، قربان جاؤ. زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے. کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے. تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے. صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے. صحیح بتانا. وہ بھائی تو نے کرانی، میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا. اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا.
نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے. ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو. تیسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں. وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے. آپ سچی بات کہیں، سچی. ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے. جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو. قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو. سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا. کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا. مظلوم کے ساتھی بنے، مظلوم کے. قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے. بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے. حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی. لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے. اب طاقتیں تو نہیں تھی، ظاہری طاقتیں. میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا. کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے. اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے. ایٹ سیٹ پکڑا کوار گندل اسی نا ہور بھی بوٹیاں جان لیں. پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، تو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے. جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا. وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے. لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جاؤں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے. حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے. یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے. ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی. او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا. حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا. بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ. ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے. میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بے ایمانوں دے دئیے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ؟ کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے.
وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب